بسم الله الرحمن الرحيم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: طهرة للصائم من اللغو والرفث وطعمة للمساكين. آج میں آپ کے سامنے فطرے کی حقیقت، فطرہ کیوں دیا جاتا ہے، کیا مقصد، کیا حکمت جو ہم لوگ عید الفطر کے موقع پر نکالتے ہیں. دیکھیے، فطرہ کا جو لفظ ہے یہ افطاری سے نکلا ہے. افطاری، افطار، مفطر، اسی سے نکلا ہوا لفظ ہے فطرہ. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: طہرۃ للصائم، روزے دار بندے جو رمضان شریف کے مہینے میں خلاف احتیاط کوئی عمل یا زبان سے کوئی چیز نکالے تھے، یا خلاف احتیاط یا ناجائز چیز کچھ روزے کی حالت میں انجام دے دیے تھے، من اللغو والرفث، کچھ فضولیات میں لگ گئے تھے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: تم اپنے روزے کا فطرہ نکالو. جو غلطی، جو خطائیں روزے کی حالت میں کر رکھے ہو، اللہ پاک فطرہ نکالنے سے اللہ پاک کے یہاں یہ شرف قبولیت اس کو ملتا ہے، تمہارے روزے کو. یہ تو ہو گیا روزے دار کا فائدہ. وَطُعْمَةً لِّلْمَسَاكِينَ، اور جو غریب بندے ہیں، ضرورت مند لوگ ہیں، بیوہ ہیں، مسکین ہیں، یتیم ہیں، بےکس ہیں، مجبور ہیں، آپ کے گھر کے سامنے کوئی تباہ شدہ گھر ہے، کسی کے گھر میں ابا ہیں تو اماں نہیں، اماں ہیں تو ابا نہیں، تاکہ ان کے یہاں بھی کچھ عیدی، کچھ نقدی پیسہ پہنچ جائے. دیکھیے بھائی، مالداروں کی عید تو روز آنا ہے، ان کے بچے پیسوں میں کھیلتے ہیں. اللہ پاک یہ چاہتے ہیں سالانہ طور پر خدا تعالی کی طرف سے ہر ایک کے گھر میں جو عیدی کے قابل نہیں ہیں، ان کے یہاں بھی عید کا جشن ہو، عید کا ماحول بنے، ان کی بھی اولادیں خوش ہو جائیں پیسوں سے. بڑے لوگوں کی عید تو روزانہ ہے، جو چھوٹے لوگ ہیں، ضرورت مند لوگ ہیں، ان کی عید سال بھر میں ایک دفعہ ہوتی ہے. اس لیے اللہ پاک یہ چاہتے ہیں کہ مالداروں کے ہاتھوں سے پیسہ نکالا جائے سالانہ طور پر، اور ضرورت مندوں کے ہاتھوں میں پیسہ ڈالا جائے، رکھا جائے ان کے ہاتھوں پر، تاکہ دنیا کا ایک انتظام، ایک نظام، ایک سسٹم چلتا رہے. کہیں ایسا نہ ہو جائے کہ پوری دنیا کی دولت مالداروں ہی کے ہاتھوں میں رہ جائے اور وہ خوب ملائی مارے اور ضرورت مند غریب و فقیر لوگ بیچارے فاقوں مریں. کہیں ایسا نہ ہو جائے. یہ ہے فطرے کا مقصد. ایک مقصد تو یہ ہو گیا فطرے کا، تاکہ اللہ پاک روزے قبول کر لے، کوئی غلطیاں ہو گئی دور ہو جائیں، اور دوسرا ضرورت مندوں کا فائدہ ہو جائے، ان کے یہاں کچھ عیدی پہنچ جائے. زکوٰۃ سے تو کپڑے کا انتظام ہو گیا، اور فطرے سے عیدی کا انتظام ہو گیا. نقدی پیسے کو عیدی کہا جاتا ہے. فطرہ تمام افراد سے نکالا جاتا ہے، یعنی گھر میں جتنے لوگ ہیں ہر ایک کی طرف سے کیوں نکالا جاتا ہے؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: چھوٹے بچوں کی طرف سے، بڑوں کی طرف سے، چھوٹی چھوٹی بہنیں ہیں ان کی طرف سے، آقا ہے تو غلام کی طرف سے، ہر ایک کی طرف سے، جو بالغ ہوں، نابالغ ہوں، عید الفطر والے دن کے صبح صادق سے پہلے پیدا ہوئے ہیں، ان کے ہر ایک کی طرف سے فطرہ نکالو. کیوں؟ تاکہ ضرورت مندوں کی ضرورت زیادہ سے زیادہ پوری ہو سکے. اور جب چھوٹے چھوٹوں کی طرف سے بھی نکالا جائے گا تو پیسہ زیادہ نکلے گا، ضرورت مندوں کی ضرورت زیادہ پوری ہو جائے گی. یہ مقصد. اچھا، جب فطرہ نکالا جاتا ہے تو ان کی جان مال کی حفاظت خدا تعالیٰ کے انتظام کے تحت ہو جاتا ہے.
جو ہم لوگوں کے بدن پر میل لگ جاتا ہے اس کی بھی طرف سے فطرہ نکال کر اس کی دوری ہو جاتی ہے، جان مال محفوظ ہو جاتے ہیں خدا تعالیٰ کی نگاہ میں۔ ایک فائدہ تو یہ ہو جاتا ہے۔ دوسرا فائدہ، اللہ پاک پیسہ نکلوا کر چھوٹے لوگوں کے ہاتھوں میں ڈالنا چاہتے ہیں۔ فطرے کی مقدار کیا ہے؟ دیکھیے بھائی، فطرے کی مقدار تو آپ جانتے ہیں، تقریباً کم و بیش 2.25 کلو گیہوں۔ لیکن جو مالدار لوگ ہیں، عمرہ لوگ ہیں، اغنیاء ہیں، بڑے بڑے لوگ، ان کے لیے 2.25 کلو گیہوں نہیں ہے، ان کے لیے 2.25 کلو کاجو ہے، بادام ہے، انجیر ہے، اخروٹ ہے۔ بلا وجہ لوگ لڑ رہے ہیں، 35 ہے 45، اب کی بار کتنا ہے، 35 آیا 32 آیا ہے، بلا وجہ لڑ رہے ہیں۔ مفت میں گیہوں کھا رہے ہیں، گورنمنٹ کا راشن کا اٹھا رہے ہیں، جوڑ رہے ہیں 30 روپے 32 روپے۔ کون لوگ؟ جو بڑے لوگ ہیں، جن کے بچے 80 روپے کا ڈیری ملک کھاتے ہیں، آئس کریم کھاتے ہیں، برگر کھاتے ہیں، وہ بھی لڑ رہے ہیں کہ 35 روپے نکالے 32۔ ارے میرے بھائی، آپ لوگ کاجو سے نکالیں، بادام سے نکالیں، انجیر سے نکالیں، آپ کے لیے نہیں ہے گیہوں چاول۔ آپ کے نزدیک اس کی کوئی اہمیت، کوئی حیثیت نہیں۔ اس لیے میرے بھائی، جو جس حیثیت کا ہے اس حیثیت سے فطرہ نکالے، اس میں لڑنے کی ضرورت نہیں ہے۔ 35 روپے 45 روپے، 35 روپے کے لیے وہ لڑے یار، جو 35 روپے جن کے ہاتھوں میں نہیں ہے وہ لڑے، وہ پتہ لگائیں کتنا نکالنا ہے۔ یہ بڑے لوگوں کو بالکل نہیں ہے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنے فطرے نکالو روزے کی طرف سے۔ تو جو روزے دار ہیں وہ تو فطرہ نکالیں گے ہی، جو روزہ نہیں رکھے ہیں شرارت میں یا مجبوری میں، وہ بھی فطرہ نکالیں گے۔ فطرہ نکالنے سے ہمارا روزہ شرف قبولیت ہو جاتا ہے، اللہ تعالیٰ کے ہاں اس کی ایک حیثیت ہو جاتی ہے، وہ ویلیبل ہو جاتا ہے، اس کی ایک حیثیت بن جاتی ہے۔ جو لوگ روزہ رکھے ہیں وہ بھی نکالیں، جو لوگ نہیں رکھ پائے ہیں وہ بھی نکالیں گے۔ اچھا، کچھ لوگ جو ہیں روزہ تو نہیں رکھے شرارت میں، تو سمجھتے ہیں کہ ہم فطرہ نکال لیں گے تو بچ جائیں گے اللہ کے عذاب سے۔ بھائی، آپ کو فطرہ ہی نہیں نکالنا ہے، فدیہ بھی نکالنا ہے۔ اگر آپ روزہ نہیں رکھ سکتے زندگی میں، اور اگر آپ پٹھے تھے، جوان تھے، روزہ رکھنے کے قابل تھے، تو فدیہ سے کام نہیں ہوگا، روزہ رکھنا پڑے گا آپ کو، اس کی قضا کرنی ہی ہوگی۔ ہاں، آپ بہت زیادہ بوڑھے ہو گئے، اب نہیں رکھ سکتے ہیں، یا سخت کسی بیماری میں پڑ گئے، اب نہیں رکھ سکتے، اب آپ ہیں فطرہ تو نکالیں گے، اب اس کے ساتھ ساتھ فدیہ بھی نکالیں گے۔ ایک روزے کا 100 روپے بنتا ہے آج کے زمانے میں، 2 وقت کھانا کا مطلب 100 روپے۔ اچھا، کچھ لوگ یہ سمجھتے ہیں اگر ہم فطرہ نہیں نکالیں گے تو ہماری نماز نہیں ہوگی، اسی لیے معمولی آدمی پوچھتے ہیں فطرہ کتنا نکالنا ہے، صبح نماز پڑھنے جانا ورنہ ہماری نماز نہیں ہوگی۔ دیکھیے بھائی، نماز سے اس کا کوئی تعلق نہیں۔ ہاں، اتنا اس سے تعلق ہے کہ نماز سے پہلے نکال دیں گے، ضرورت مندوں کی ضرورت پوری ہو جائے گی، اور آپ 10 دن بعد نکالیں گے، ان کو ضرورت ابھی ہے۔ بس ایک انتظام کی وجہ سے کہا گیا ہے کہ نماز سے پہلے نکال دیا جائے، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اگر آپ نماز سے پہلے نہیں نکالیں تو آپ کی نماز نہیں ہوگی عید الفطر کی، ایسا کچھ نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اور آپ کو توفیق عمل دے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔